اپنی ضمیر سے وہ پوچھتے نہیں کہ آخر یہ واقعی میں ممبر رسول ہے. اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا میں مانتا ہوں اسے؟ ضمیر سے آواز آئی کہ نہیں تو مانتا نہیں ہے، تو صرف لفظی باتیں کرتا ہے. اگر تو مانتا تو اعلیٰ حضرت ممبر رسول پر 2 گھنٹے دوزانو بیٹھتے تھے، فرماتے تھے اگر یہ محفل رسول ہے تو پھر اس کی تعظیم بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، جتنے لوگ چلے گئے ان کا کوئی افسوس نہیں ہے. آپ بیٹھے، آپ تو آپ ہیں، اگر آپ کی جوتیاں بھی ہوتی تو میرے لیے کافی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ وہی ہیں جس کے لیے جب حضور روئے نا تو حضور کی آنکھیں سوج گئی ہیں. آپ حضور کے امتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اتنی باتیں کرتا نہیں. اب آپ بیٹھ گئے سب، کسی کو جانا تو نہیں ہے بھائی. ابھی میں نے سنا ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے یہاں 2:30 بجے تک جلسہ چلتا ہے. میں کہنے لگا 12 بجے تک چلنے کے 2:30 بجے تک کیا چلاؤں گا؟ یہ کوئی چلنا ہوتا ہے؟ یہ تو دھکا مارنا ہوتا ہے. چلنا ہوا ہوتا ہے جب ایک آدمی نہیں ہلے. بیٹھ جائیں لوگ سنیں، ایسے کیا چلنا ہوتا ہے؟ 2:30 بجے تک چلتا ہے. سمجھداری سے بات کیا کرو. چلتا وہ ہے جو خود چلے. یہ زبردستی بیٹھو سنو، یہ تو زبردستی دھکا ہو گیا نا. اور کسی حکیم نے کہا ہے کہ 2 بجے تک جلسہ چلنا چاہیے؟ آپ مجھے بتاؤ بھائی، جلسہ ہونا ضروری ہے، حضور کا ذکر ہے، اگر یہ تو نہیں کہ رات کے 2 بجے تک چلے. نہیں، میرے حساب سے اتنی دیر میں ختم ہو جائے کہ ایک نمازی اپنی نیند لے کے فجر میں اٹھ جائے. ویسے تو آپ کی مرضی ہے. بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، سادات بھی میں نے سنا ہے، سید صاحب بھی ہیں، سید حسن ہے صاحب قبلہ. خیر تشریف فرمائیں. اچھا خیر چھوڑیں، اب یہ تھوڑی تلخی چھوڑیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے غلام سرور صاحب نے بھی نہیں پڑھا، اعظم تحسینی صاحب نے بھی بہت کم پڑھا ہے. یہ سب بڑے لوگ ہیں، بڑے نام ہیں، اللہ نے انہیں بڑے مرتبے دیے. ایک محلہ نہیں جانتا ہے انہیں، ایک عہد جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے ان لوگوں کو. اچھا، اور جانتا بھی کس وجہ سے؟ کوئی ان کی اپنی خاصیت نہیں، بس یہ حضور کے گیت گاتے ہیں تو لوگ انہیں جانتے ہیں. کوئی اپنی خاصیت ان کی اور میری بھی کوئی اپنی خاصیت نہیں ہے. ہمارے توصیف نورانی صاحب بڑے نئے زمانے کے اس عہد کے اچھے ایک ناظم ہیں، تو ان کے لیے دعا ہے اللہ انہیں اور برکتیں عطا کرے. انہوں نے جتنی بھی میری تعریف کی ہے ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. اچھا آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے جلسہ کرایا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر عدنان میاں صاحب نے کی. اللہ تعالیٰ انہیں کی عمر میں برکت عطا کرے. بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، اور بڑے کام آنے والے لوگوں کے کام آنے والے انسان ہیں، اور بڑے خاندان کے جو ہے فرد ہیں. اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے آپ نے یہ جلسہ کرایا ہے نا، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہاں کے بیٹھے ہیں. اے بھائی آ جاؤ نا یار، کوئی تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ بھائی آ جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اچھا محبت سے آ جاؤ، بیٹھو بیٹھو. توجہ ہے. تو میاں آئے آپ کی برکت کے لیے بات ہے. آپ کی ہے میاں آپ کے گاؤں میں آئے آپ کے لیے برکت کی بات ہے نا مفتی صاحب قبلہ. اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ خود سننے آئے ہیں یہاں پہ، ہے نا. میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تقریر خود کر رہا ہوں تو میں کم سمجھتا ہوں اور غلط سمجھتا ہوں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود بیٹھے تو آپ بھی غلط سمجھتے ہیں. چونکہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا دوران کلام، موسیٰ یہ بتا تیرا سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے؟ عرض کرنے لگے رب وہ ایک درزی ہے، اس سے میری دوستی پرانی ہے. اللہ حالانکہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کیا تو اس سے مانگے گا کچھ تو وہ تجھے دے دے گا؟ عرض کی رب امید تو ہے. تو فرمایا جا اس سے سوئی لے آ. اچھا درزی سوئی کو تو نہیں منع کر سکتا نا، میرے پاس نہیں ہے. تو گئے، پہلے مشینوں کا دور بھی نہیں تھا. موسیٰ گئے درزی کے پاس، کہنے لگے یار تیری میری دوستی بڑی پرانی ہے، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگتا ہوں، ایک سوئی دے دے. اس نے ایسے انکار کر دیا، میں نہیں دوں گا، برجستہ منع کر دیا. موسیٰ نے کہا یار دوستی بڑی پرانی ہے یار، میں نے تجھے بڑے تحفے دیے ہیں، آج کوئی مجبوری ہے مانگ رہا ہوں، ایک سوئی دے دے. اس نے منع کر دیا، سوئی نہیں دوں گا. موسیٰ واپس رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا مل گئی سوئی؟ عرض کی رب نہیں ملی.
رب نے فرمایا پھر سے جا، پھر سے گئے، کہنے لگے یار ایک سوئی کی بات تو کرتا ہوں، دے دینا۔ اس نے پورا ڈبہ سامنے کر دیا، کہنے لگے جتنی چاہے اتنی سوئیاں لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوئی اٹھائی، رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا مل گئی سوئی؟ عرض کی رب مل تو گئی مگر ایک سوال ذہن میں پیدا ہو گیا، وہ پہلے بھی میرا دوست تھا، اب بھی میرا دوست ہے، بیچ میں میرا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا، مگر پہلے اس نے صاف انکار کر دیا، اس بار پورا ڈبہ سامنے کر دیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رب نے فرمایا موسیٰ سن، پہلے اس کے دل میں نہ دینے والی بات بھی میں نے ڈالی تھی، دوسری مرتبہ دینے والی بات بھی میں نے ڈال دی ہے۔ آپ آئے نہیں ہیں، آپ کے دل میں آنے والی بات میرے رب نے ڈال دی ہے۔ اور حضور کی محفل میں کوئی آتا نہیں جب تک حضور اسے بلاتے نہیں، اور جب بن بلائے آتا نہیں تو خالی جھولی لے کے جاتا نہیں، جھولی ہمیں بھر کے لے کے جاتا ہے نا۔ اچھا آپ لوگوں نے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ آپ سے کہنا پڑ رہا ہے، کہو سبحان اللہ یار، یہ کون سی بات؟ نہیں میں کیوں کہوں آپ سے؟ بھائی آپ کا رب نہیں ہے کیا اس نے آپ پہ مہربانیاں نہیں کی ہیں؟ کیا اس کے احسان آپ کے اوپر نہیں ہے؟ آپ میں کہوں تب آپ کہیں گے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ یار اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کا مطلب اللہ پاک ہے، اور جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ پہ کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا، وہ پاک تھا، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ مگر جب بندہ دل سے کہتا ہے نا سبحان اللہ، رٹا لگاتا ہے، دل سے کہتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کہتا کیا ہے؟ عرض کرتے فرشتے مولا تجھے پاک کہتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں تو پاک ہوں، مگر گواہ ہو جاؤ مجھے جس نے دل سے پاک کہہ دیا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کو گواہ بنا کے اس کا ذکر کیا کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو گواہ بنا کر اس کا ذکر کیا کرو۔ کس کو گواہ بنا کر؟ ایک حدیث شریف سناتا ہوں، بخاری شریف کے دن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا، اور جب بخش دے گا اے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو وہاں کھڑے ہوئے، اے بھائی اے دیکھو وہ رات میں دکا مکی کر رہے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سبحان اللہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک طرف حضور کی محفل کا نام رہے ہو دکا مکی کر رہے ہو، عجیب مسئلہ ہے۔ ادھر دیکھیں آپ، خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ادب ہے۔ یہ تو بزرگ کہتے ہیں ہمارے با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ بڑے آرام سے علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ داتا بہو کہتے ہیں علم پڑھ لیا مگر ادب تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ اسے بخشے گا قیامت کے دن، تو عرض کرے گا مولا میں نے کوئی ابھی زندگی میں کبھی تیرا کہنا تو نہیں مانا، تو نے مجھے بخش دیا، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانیاں کی، تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا وہ بندے تو جو ہے نا وہ بھول گیا، مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات تو سوتا تھا، سوتے سوتے تو نے کربٹ بدلی، اور جب تو نے کربٹ بدلی نا تو تو نے پھر اس وقت کہا تھا یا اللہ۔ اللہ فرماتا تجھے نہیں پتا تھا مگر مجھے اتنا پیار آیا میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا۔ دل سے کہیں، دل سے کہیں سبحان اللہ، دل سے کہیں۔ غلام سرور صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، اعظم صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، بڑے علماء آپ کے بیٹے ہیں۔ میں ایک ایسی ذات کے بارے میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو حضور سے سب سے زیادہ کلوز ہے، قریب ہے، نزدیک ہے، نزدیک تر ہے۔ اور یہ بھی بتا رہا ہوں میں اپنے علم کے مطابق حضور کی اس قریبی اس ذات کے بارے میں کبھی کسی نے پورا کلام نہیں کہا، میری علم کے مطابق میں جو کلام سنا ہے وہ آپ کو میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ بتاؤ حضور سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ یار ماں سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے حضور کا؟ یار ماں تو بیٹے کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے نا، اور پھر ماں بھی حضور کی ماں، کیا نام ہے حضور کی امی کا؟ کیا نام ہے؟ یار یہ بتاؤ آپ کو نام کیسے پتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا تو نہیں پتا، الیاس علیہ السلام کی ماں کا تو نہیں پتا، نوح علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی تو ماں کا نہیں پتا، حضور کی ماں کا نام کیوں پتا ہے؟ اس کی وجہ ہے میرے حضور مسجد نبی میں دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے نا ویسے میری ماں آمنہ کے نام کو مشہور کر دے۔ اسی وجہ سے آمنہ کا لال ایک دم لوگوں کا خیال حضور کی طرف جاتا ہے نا۔ ذرا آپ ایک مرتبہ حضور کی والدہ کے نام پہ کہتے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو بس آپ تھوڑا سا بے تکلف ہو جاؤ، ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ کرتا ہوں صاحب خواجہ صاحب سماعت کریں۔ آدم بھائی ملکائے دو جہان ہے میرے نبی
ملکائے تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکائے تو جہان ہے، ملکائے تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکائے تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ارے بولے نا سبحان اللہ یار۔ اچھا سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا بولو کیا کہتے ہیں؟ اور سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ماں جو ہے نا مائی جان ہوتی ہے، باقی یہ جو دوسری جگہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے۔ یہ شعر سماعت کریں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو، ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے۔ اور ارے شکریہ۔ اور حضور کی والدہ کے بارے میں یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا بدعقیدہ، یہ جو وابی دیوبندی، یہ حضور کی والدہ کو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ ایمان والی نہیں تھی، مگر سنی کیا کہتا ہے؟ سماعت کریں۔ سنی کہتا ہے زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، کیا کہنے، زندہ باد، ایمان ہی ایمان ہے۔ اور یہ حاکم صاحب کا یہ مقطع، یہ بتاؤ ماں اگر ڈی ایم کی ٹیلی فون کر کے ڈی ایم سے کہ یہ بات مانو تو مانے گا نہیں مانے گا؟ اب یہ شعر سماعت کریں۔ حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، کیا بات، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، کیا بات۔ دیکھیے صاحب میری بات شروع ہو رہی ہے، بڑے عام لب لہجے کا انسان ہوں، بات بس سادہ سے شروع کر دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ بس یہی میری تقریر ہے۔ اللہ کی پوری نعمت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دھیان سے سن لے، اللہ کی پوری رحمت، حضور کی محبت کی پوری علامت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، بس انہی دو جملوں میں چھپا ہوا ہے کہ جب کوئی کسی سے پوچھے کیا حال ہے تو حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں۔ بس یہ دور ناشکری کا دور ہے، یہ کیا کا دور ہے؟ ناشکری کا۔ میرے شیخ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنے لوگوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے۔ آپ کتنے لوگوں سے پوچھیں کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے،
کٹ رہی ہے، کاروبار نہیں چلتا، یہ ہے وہ ہے، کتنا ہی مالدار صحیح، مگر میاں اس کا چہرہ ایسا بنا ہوتا ہے لگتا ہے اسے کبھی دیکھو ہی نہیں، اس سے بات ہی نہ کرو، اتنا تکلیف۔ میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر شروع کر دیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کا شاکر ہوتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ شکر شروع کریں۔ یہ توحید کے بعد نا سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے صبر اور شکر پر۔ کائے پر؟ عقیدے کے بعد سب سے زیادہ زور قرآن میں کس چیز پہ دیا گیا؟ صبر پر۔ ناشکری نہ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں ناشکری کیا ہے؟ آج کے زمانے میں آپ دیکھو سب کچھ دیا اللہ نے۔ پہلے زمانے تھے، میرے تایا کہتے تھے بیٹے پہلے کے زمانے ایسے گزرے، عید بقرعید پر گیہوں کی روٹی ملتی تھی لوگوں کو کھانے، ایک جوڑی کپڑے میں محلے کے کئی لوگ برات کر لیتے تھے، ایک جوتے کپڑے لوگ جوتے تک مانگ لیتے، یار میں شادی میں جانا ہوں ذرا جوتے دے دیں۔ ان کے پاس لائٹ نہیں تھی، گرمی میں پنکھے نہیں تھے، سردیوں میں جو ہے نا ان کے پاس ہیٹر نہیں تھا، گرمیوں میں اے سی نہیں تھا، مگر میاں ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس کچی مسجدیں تھیں، ان کے مکان کچے تھے، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، وہ میاں بیل گاڑی میں سفر کرتے تھے۔ مگر میرے اور آپ کے بزرگ جو قبروں میں سو رہے ہیں، جب ان سے کوئی پوچھتا تھا نا کیا حال ہے تو میاں بڑا منہ بھر کے کہتے تھے اللہ کا بڑا شکر ہے۔ مگر آج دیکھو لائٹ ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، کار ہے، گھر ہے، دولت ہے، پورے گھر میں تمام دنیا کا راشن بھرا ہوا ہے، پھر بھی کوئی پوچھے کیا حال ہے بندہ رو دیتا ہے یار وہ ٹھیک نہیں، کام نہیں چل رہا، وہ بس اللہ کا شکر ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں نے کیا حال ہے، کہا لگے ٹھیک ہے، کٹ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا اتنی گندی باتیں کرنی تھی تو بعد میں اللہ کا نام کیوں لیا؟ میں آپ کو بتاؤں ناشکری کسے کہتے ہیں؟ یہ ناشکری ہے کیا؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، یہ ناشکری کے الفاظ ہے۔ سردی بہت ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں لوگوں کو مزہ آتا ہے ٹیلی فون بات کرنے کا، بڑی گرمی ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں۔ کتنی بار بھی کہہ دیں گے کہ آپ گرمی بہت ہو رہی ہے تو کیا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، کیا حرارت کم ہو جائے گی؟ آپ مجھے بتائیے، آپ اگر کہتے ہیں سردی بہت ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے، کچھ لوگ میں نے دیکھا ابھی کچھ دیر پہلے سردی بڑی ہو رہی ہے، سردی، ان کے کہنے سے کیا ہو گیا؟ یہ بتاؤ آپ کا نام لکھ گیا اللہ کے کام پر شکوہ کرنے والوں، اعتراض کرنے والوں، آپ نہ شکر میں لکھ گئے، بس آپ نے کہہ دیا گرمی بہت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، ایک صحابی نے کہا حضور ہوا بہت تیز چل رہی ہے، پر میں خاموش، وہ چل نہیں رہی ہے، اسے میرا رب چلا رہا ہے۔ غوث فرماتے انسان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنے لوگوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کسی کے سامنے رو کے دیکھیے، آپ جب روئیں گے نا تو آپ کی عزت چلی جائے گی، آپ کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ کہے گا تو وہی ہے نا جو میرے سامنے رویا تھا، میرے رب کی رحمتیں کہتی ہیں بندے کیوں غلط جگہ روتا ہے، اپنی عزت کھوتا ہے۔ اور یار تو اگر تجھے رونا ہی نہ میرے سامنے آ کے رو، اس کے سامنے روئے گا تو کبھی نظر نہیں اٹھا پائے گا۔ میرے سامنے رو، میں تیرے راز کو بھی راز رکھوں گا اور تیری پریشانی بھی دور کر دوں گا، میں تیرا قریب رب رکھتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے اللہ کی اگر شکوہ لگانا ہے، اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ ذرا بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی شکایت کس سے کرنی ہے؟ اور وہ کوئی ہے؟ جلدی بولو وہ کوئی ہے؟ وہ ہے کوئی نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں لیے بیٹھے ہیں اللہ کی، تھوڑا ایگو کم کریں بھائی، کتنی نعمتیں لیے بیٹھے ہیں اللہ کی، مگر آج بھی میں نا شکر ادا۔ ایک حدیث سنا